بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم class 8th. I am your history teacher and today we will start chapter number 3, page number 38 of your book, Political Awakening in British India. یعنی برٹش انڈیا وہ انڈیا جو کہ تقسیم سے پہلے انگریزوں کے زیر کنٹرول تھا، برٹش انڈیا کہلاتا، اور اس کے اندر سیاسی شعور کی بیداری کب شروع ہوئی اور کس طرح سے یہاں پہ جو مختلف قوم بستی تھی ان کے اندر سیاسی شعور جو ہے وہ اجاگر ہوا اور یہاں پہ پھر مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ وجود میں آئیں. انٹروڈکشن. The British, having ruled India for more than a century, started to believe that India was the story of monarchs, kings and princes, and the people of the land were their subjects and slaves. To them, the land and the people seemed divided under religion, tribes, clans, and rulers. Thus, they considered it their duty to bring harmony in the political system of India and project it as one nation where people were living together for centuries. انگریز جو تھے وہ تقریباً ایک صدی سے انڈیا کے اوپر جو ہے وہ قابض تھے یا اس کے اوپر اپنی حکمرانی جو ہے وہ کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس بات کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا کہ انڈیا جو ہے یہ سٹوری ہے مختلف بادشاہوں کی، مختلف شہزادوں کی، اور اس یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے سبجیکٹس ہیں یا سلیوز ہیں، یعنی ان کے سرونٹس ہیں یا ان کی جو رعایا ہے وہ کہلاتے ہیں. ٹو دیم دا لینڈ اینڈ دا پیپل سیم ڈیوائڈیڈ، اور ان کے نزدیک جو یہاں کی زمین ہے، جو یہاں کی لینڈ ہے اور جو یہاں کے لوگ ہیں وہ مختلف مذاہب، مختلف قبائل اور مختلف حکمرانوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے برٹشرز جو تھے، جو انگریز جو تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ انڈیا کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم وہ لائیں، اس میں ہم آہنگی ہو، اور یہاں کے جو لوگ ہیں جو کہ صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں وہ بطور ایک قوم جو ہے وہاں پہ ہم آہنگی کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ گزر بسر کر سکیں. تو پھر ہم اب اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، پیج نمبر 39، فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس 1885. انڈین نیشنل کانگریس جو کہ یہاں پہ پہلی سیاسی جماعت بنائی گئی 1885 میں. پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں. The Muslims had started separating themselves from the Hindus due to allegation against them for War of Independence 1857 and Hindi-Urdu controversy in 1867. Hindus of United Provinces of Agra and Oudh began to demand that Hindi be made an official language in place of Urdu. Communal violence broke out all over India. Sir Syed Ahmad Khan, who had called Hindus and Muslims as one nation, had to change his philosophy. Speaking to Mr. Shakespeare, the governor of Benares, he said, "I am now convinced that the Hindus and Muslims could never become one nation, as their religion and way of life was quite distinct from one and other." مسلمان جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ہندوؤں سے علیحدہ کرنا شروع کر دیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب مسلمانوں کے اوپر یہ ایلیگیشن یعنی یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے انگریزوں سے بغاوت کی، جبکہ ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ لویل تھے، وفادار تھے، تو مسلمان جو ہیں وہ، اور پھر دوسرا جو اہم واقعہ ہوا وہ 1867 میں تھا، اردو ہندی تنازع، جس میں ہندوؤں نے آگرہ اور اودھ کے جو صوبے تھے وہاں سے تعلق رکھنے والے جو ہندو تھے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا جائے اردو کی جگہ. اور پورے ملک کے اندر پھر فرقہ وارانہ جو فسادات تھے وہ شروع ہو گئے. کمیونل وائلنس کہتے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات وہ شروع ہوئے. سر سید احمد خان جو کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک قوم سمجھتے تھے، ان کی فلاسفی پھر یہاں سے ہمیں چینج ہوتی ہوئی، تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر ایک موقع کے اوپر انہوں نے جو بنارس کے گورنر تھے مسٹر شیکسپیئر،
ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اب میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کا جو مذہب ہے وہ مختلف ہے، ان کا زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل ہی ایک دوسرے سے جدا ہے، الگ ہے۔ The British in the meantime decided to launch a political party for all the Indians to experiment a party based political system۔ تو ان حالات کے اندر جو انگریز تھے انہوں نے بر صغیر کے اندر ایک سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کا تجربہ کیا جا سکے کہ جو سیاسی انتظام انگریز متعارف کروائیں اس کے اندر پارٹی بیسڈ جو ہے وہ نظام لایا جائے۔ موو ٹو نیکسٹ پیج، پیج نمبر 40، فارمیشن آف انڈین نیشنل کانگریس۔ In 1884 at Madras, A.O. Hume discussed the plan to organize Congress with his friend. A committee was formed to make the necessary preparation. The committee consisted of Hindu mainly, hence the dominating role of Hindus emerged obvious right from the beginning. 1884 میں ایک انگریز A.O. ہیوم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک سیاسی جماعت بنانے کا جو پلان تھا وہ ڈسکس کیا، اور پھر اس کے لیے ایک کمیٹی اس نے بنائی تاکہ وہ جو ضروری تیاریاں ہیں اس سلسلے میں وہ کریں، اور اس کمیٹی میں زیادہ تر ہندو ہی تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر ہندوؤں کا جو رول تھا وہ شروع سے ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ In March 1885, the first notice was issued to convene the first meeting of the Indian National Union in December 1885. The British government, as a supreme inspiration for modernism, nationalism and democracy, wanted to create a political system in India which would help them safeguard their interest in India. For the majority was authority, hence the Hindus were delighted to make the best use of the situation. In 1885, Hume suggested a platform for political experimentation for the Indians with the blessing of the new Viceroy, Lord Dufferin. پھر مارچ 1885 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی میٹنگ جو ہے انڈین نیشنل یونین کی دسمبر 1885 میں بلائی گئی، اور جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ جو تھی جدت پسندی نیشنلزم اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ جمہوریت کی قائل تھی، اور وہ انڈیا کے اندر ایک ایسا نظام متعارف کرانا چاہ رہی تھی جو کہ انڈیا کے اندر انگریزوں کے مفادات کو تحفظ دے، اور ان کے نزدیک جو تھا میجورٹی جو اکثریت تھی اسی کے پاس اتھارٹی یا پاور تھی۔ اسی لیے ہندو اس بات سے خوش تھے کہ وہ ان حالات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر میجورٹی ہندوز کے پاس تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 1885 میں سر ہیوم نے ایک پلیٹ فارم جو تھا سیاسی تجربہ گاہ کے طور پر انڈینز کو مہیا کیا، اور یہاں پہ اس کو جو مدد تھی وہ میسر آئی اس وقت کے جو وائس رائے تھے لارڈ ڈفرن کی۔ The first meeting was held at Gokul Das Tajpal Sanskrit College, Bombay on 28 December 1885. W.C. Banerjee, the most eminent personality of the Calcutta Bar, presided over the meeting. It was truly a gathering consisting of leading men from all parts of India. Most of the people who attended the meeting were Hindus, and the place selected for the meeting also showed the religious bias. Sir Syed Ahmad Khan took a decision in favor of the Muslims not to join the Congress, but to create a political platform for themselves once the time would be right. پھر اس طرح سے پہلی جو میٹنگ تھی کانگریس کی وہ بامبے کے اندر ایک کالج تھا وہاں پہ منعقد ہوئی، اور اس میٹنگ کو W.C. بینرجی جو کہ ایک بہت ہی نمایاں شخصیت تھے کلکتہ کے اندر، انہوں نے اس کی صدارت کی، اور اس میٹنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے تمام حصوں سے لوگ، تمام علاقوں سے لوگ شامل ہوئے، اور زیادہ تر وہ لوگ تھے اس میں جو لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے وہ ہندو تھے، اور یہ وہ موقع تھا جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ اس جماعت میں، یہ جو نئی جماعت بنی ہے اس کے اندر شمولیت مت اختیار
اختیار کریں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں پڑھا ہے، چیپٹر نمبر 2 میں، کہ یہ وہ ٹائم تھا جب مسلمان جو تھے وہ اپنے آپ کو 1857 کی وار کے بعد جو ایفیکٹ تھے، جو ان کو وکٹمائز کیا گیا تھا وار کے لیے، ان حالات سے نکل رہے تھے. اور سر سید احمد خان نے ان کو کہا، مسلمانوں کو یہ تربیت دی تھی کہ وہ اپنا پہلا فوکس ماڈرن اور سائنٹیفک تعلیم کے اوپر رکھیں، انگلش لینگویج کو سیکھنے میں لگائیں، اور اس کے بعد جب وہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ایکول فوٹنگ کے اوپر برابری کی سطح پہ جب مقابلہ کرنے کے قابل ہوں تو تب وہ سیاسی سرگرمیوں کے اندر حصہ لیں. تو ابھی بھی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو منع کیا اس جماعت میں شرکت سے یا شمولیت سے. اور پھر دوسری چیز انہوں نے مسلمانوں کو یہ ایڈوائز کی کہ جب صحیح موقع آئے گا تو وہ اپنے لیے ایک پولیٹیکل فورم، ایک سیاسی فورم جو ہے اپنے لیے علیحدہ سے بنائیں جو کہ مسلمانوں کے انٹرسٹ کی بات کرے. کنسولیڈیشن ایز اے پولیٹیکل اسپوکس مین. پھر ہم دیکھتے ہیں جو انڈین نیشنل کانگریس تھی، اس کو کس طرح سے ایک سیاسی ترجمان ہونے کی حیثیت سے استحکام ملنا شروع ہوا. انڈین نیشنل کانگریس ود آل دا سپورٹ فرام دا برٹش سکسیڈیڈ ان کریٹنگ دا نیشنلسٹک سینٹیمنٹس فار دا انڈین. انڈین نیشنل کانگریس جو تھی اسے انگریزوں کی بھرپور حمایت تھی، اور اس حمایت کی وجہ سے وہ انڈینز کے جو قومیت کے جذبات تھے، انڈینز کے اندر قومیت کے جذبات کو اجاگر کرنے میں یہ جماعت پھر کامیاب رہی. دا ہندوز ہو کنسیڈر دیم سیلف بیٹر ان پولیٹیکل ایکیومن ٹک دا لیڈ. اور ہندوز جو اپنے آپ کو برصغیر کے اندر بسنے والی جو دوسری قومیں تھیں ان سے زیادہ زیرک اور زیادہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والا سمجھتے تھے، انہیں پھر اس جماعت کے اندر جو ہے وہ فوقیت حاصل ہوئی. اٹ گیو دیم اے فورم ٹو ووٹ ان لا میکنگ اینڈ ایشوز آف ایڈمنسٹریشن آف انڈیا. پھر یہ اس پولیٹیکل پارٹی کے تھرو ان کو ایک ایسا فورم مل گیا جس سے وہ جو ملک کے اندر قانون سازی تھی اس میں ووٹنگ کر سکتے تھے، اور انڈیا کا جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے جو ایشوز تھے ان کو بھی دیکھ سکتے تھے. کانگریس مین ایمرجڈ ایز لوئلسٹ ٹو دا برٹش امپائر بٹ اسٹل وانٹیڈ این ایکٹیو پولیٹیکل رول ٹو رول دیئر اون کنٹری. کانگریس کے جو لوگ تھے، کانگریس کے جو ممبر تھے، وہ حکومت برطانیہ کے یا انگریزوں کے جو تھے وہ وفادار ثابت ہوئے، لیکن ابھی بھی ہندوؤں کو اپنا ایک ایکٹیو پولیٹیکل رول، یعنی اپنا ایک سیاسی رول کردار جو تھا اس کی ضرورت تھی اپنے ملک کو، تاکہ وہ اپنے طریقے سے چلا سکے. This trend was personified by Dada Bhai Nauroji, who was considered as the eldest Indian statesman. اور یہ جو ٹرینڈ تھا اس کا تصور دادا بھائی نوروجی نے دیا، جو کہ سینئر ترجمان تھے انڈیا کے. بینگ اے پارسی ہی ٹرائی ٹو مینٹین اے سیکولر اسپرٹ ٹو رن دا پارٹی آن پولیٹیکل گراؤنڈز اونلی. اور ان کا تعلق پارسی سیکٹ سے تھا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ جو پولیٹیکل پارٹی تھی کانگریس اس کو سیاسی بنیادوں کے اوپر چلائیں. In 1892 he contested an election to the British House of Commons successfully and became its first Indian member. اور پھر اس طرح سے انہوں نے برٹش ہاؤس آف کامنز کے لیے، یعنی جو لوور ہاؤس ہے برٹش پارلیمنٹ کا، اس کے لیے الیکشن لڑا، اور پھر جیت بھی گئے، کامیابی حاصل ہوئی، اور وہ پہلے انڈین تھے جو کہ ہاؤس آف کامن کے ممبر بنے. محمد علی جناح joined his campaign in London as a young aspiring Indian student activist, and this period was the beginning of his long political career. اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد علی جناح نے لنڈن میں ان کی جو سیاسی کمپین تھی دادا بھائی نوروجی کی، یعنی جب وہ الیکشن کے لیے جو کمپین کر رہے تھے اس کو جوائن کیا، اس میں شمولیت اختیار کی. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت وہ نوجوان تھے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے انہوں نے اس کمپین میں شمولیت اختیار کی، اور یہاں سے پھر قائد اعظم کا جو سیاسی کیریئر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. پیج نمبر 41.
He joined Indian National Congress and became its president in 1913 and left it due to differences with Hindus in 1920. قائد اعظم نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور پھر 1913 میں وہ اس کے صدر بھی بنے، لیکن 1920 میں قائد اعظم نے اس پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کیا کچھ اختلافات کی بنیاد پہ. اور تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ 1916 میں 1916 میں آگے آپ پڑھیں گے بھی اپنی بک میں کہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہندوؤں اور مسلمانوں کا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا میثاق لکھنؤ کے نام سے، لکھنؤ پیکٹ کے نام سے، جس میں بہت سارے مسلمانوں کے جو مطالبات تھے، جو مسلمانوں کے انٹرسٹ تھے، ان کو ہندوؤں نے تسلیم کیا، اور ہندوؤں کے جو انٹرسٹ تھے اس کو مسلمانوں نے تسلیم کیا. اور قائد اعظم کو اس کے بعد ایمبیسڈر ہندو مسلم یونٹی کا خطاب بھی ملا. لیکن کچھ ہی سالوں میں، کچھ ہی عرصے کے اندر انڈین جو تھے یا انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ اس معاہدے سے بیک آؤٹ کر گئے، اس کی خلاف ورزی کی، انہوں نے اس سے مکر گئے. اس وجہ سے پھر قائد اعظم کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے، اور پھر قائد اعظم نے ہندو مسلم یونٹی کی اپنی جو کوششیں تھیں ان کو ترک کر دیا. 1920 میں کانگریس سے علیحدگی کا اعلان کیا اور اپنی تمام تر جو کوششیں تھیں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے صرف کی اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے صرف کر دی. Indian National Congress gradually contributed to the development of Hindu politicians. Indian National Congress میں ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس نے جو ہندو پولیٹیشین تھے، ہندو سیاستدان جو تھے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا. They started experiencing political strategies and power of being a national party. اور انہوں نے مختلف جو سیاسی تدبیریں تھیں اور اپنی جو سیاسی طاقت تھی اس کا استعمال شروع کیا ایز اے نیشنل پارٹی، ایک قومی پارٹی ہونے کی حیثیت سے. A group of staunch Hindus started a movement called Swaraj, self-rule as the destiny of the nation. اور پھر جو ہندوز تھے ان کے اندر ایک موومنٹ جو تھی سیلف رول کے لیے انڈیا کے اندر، یعنی سوراج موومنٹ، وہ شروع کی اور کہا کہ یہی اس قوم کی جو ہے وہ منزل ہے. It deeply opposed the British education system. اور پھر سوراج کی جو موومنٹ تھی اس کے اندر جو برٹش تعلیمی نظام تھا اس کی بھرپور مخالفت کی گئی. مینی انڈینز جوائن ہینڈ ٹو ڈیمانڈ فار انڈیاز نیشنلزم پیورلی ہندو ان ریلیجن. اور بہت سارے جو انڈین لیڈر تھے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ انڈیا کے اندر پیورلی جو ان کے مذہب کے مطابق، ہندوؤں کے مذہب کے مطابق جو قومیت کا تصور ہے اس کو رائج کیا جائے. انڈین نیشنل کانگریس دیئر فور بیکیم مور ہندو پولیٹیکل پارٹی دین اے وائس آف دا ہول انڈیا. تو پھر ہم اس بار ان تمام باتوں سے، ان ایکشن سے ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ صرف ہندوؤں کی جماعت بن کے ابری، نہ کہ سارے انڈیا کی. مسلم ان دا مین وائل آلسو گاٹ along with the rise of Hindu influence. اور اس دوران ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کا جو سرسوخ بڑھتا ہوا دکھائی دینا شروع ہو گیا. It was too early for Muslim to make a mark as they were way behind in education as well as political reawakening. اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت جلد تھا کہ وہ اپنا کوئی اسٹیٹس، اپنی کوئی پولیٹیکل آئیڈینٹی علیحدہ سے شو کرتے، کیونکہ اس وقت مسلمان جو تھے تعلیمی اور سیاسی لحاظ سے بہت ہی پیچھے تھے، ان کے اندر ابھی سیاسی شعور اس طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا. Already through the Hindi-Urdu conflict, the two groups of Hindus and Muslims fallen apart. اور ہم دیکھتے ہیں جب بنارس کے مقام میں ہندی تنازع کھڑا ہوا اور ہندوؤں نے اردو زبان کی جگہ ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا تو مسلمان اور ہندوؤں کے جو گروپس تھے وہ علیحدہ ہو گئے. Finally, Muslim created a political front for themselves in the form of All India Muslim League in 1906. اور پھر آخرکار ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اپنے لیے سیاسی پلیٹ فارم، اپنے لیے سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے 1906 میں اسٹیبلش کی. اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا پولیٹیکل اویکننگ ان برٹش انڈیا میں. پہلے ہم نے انٹروڈکشن پڑھا اور پھر انڈین نیشنل کانگریس کی اسٹیبلشمنٹ، یعنی ہندوؤں کی علیحدہ جماعت جو تھی وہ انڈیا کے اندر، اس کا بننا، اس کا پس منظر اور پھر اس کی کنسولیڈیشن
یہ ہم نے پڑھا. اس سے ریلیٹڈ آپ ایکسرسائز میں ایک ہی کوشچن ہے, وین واز انڈین نیشنل کانگریس فارم. شارٹ کوشچن ہے یہ, اور اس میں آپ نے لکھنا ہے پیج نمبر 40 سے آپ نے لینا ہے. پیج نمبر 40 سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن پہ آئیے. In 1885, A.O. Hume staged a platform for political experimentation for the Indian with the blessing of the new Viceroy Lord Dufferin. The first meeting was held at Gokul Das Tajpal Sanskrit College, Bombay on 28 December 1885. W.C. Banerjee, the most eminent personality of Kolkata Bar, presided over the meeting. It was truly a gathering consisting of leading men from all parts of India. Most of the people who attended the meeting were Hindus. ٹھیک ہے, ہندوز تک, یہاں تک یہ آپ لکھیے گے. یہ شارٹ کوشچن نمبر 1 کا آپ کا آنسر ہے, اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ ایک ہی کوشچن آپ کی ایکسرسائز میں ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم پارٹیشن آف بنگال پڑھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو کلاس.